حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے، تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے، یہ بنا کے تیار کر کے دو صحیح ہو جائے گی، بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے، اس کو تیار کر کے دو، تھوڑا نشہ ہے۔ اگرچہ بعض میں نے شروع میں کہا بعض لوگ مریض کو، سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں، محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے، لیکن اس نے کہا جی میرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے، کبھی ناپاک چیز میں بھی، کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے۔ شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے، شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی، تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، شراب ہے، تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی۔ نہ آؤ ان چیزوں پہ، نہ اپنے ایمان کو خرابی دو، اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی، اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں، کار بھی چلاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے، نشہ نہیں لاتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار، زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی، تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز، یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، اور میں 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والی جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکتا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان، درباروں پہ، مزاروں پہ، اور سجادہ نشینوں تمہیں زمین نگل جائے، آسمان تمہیں لے اڑے، تم پر قہر نازل ہو، تم نے باپ دفن کر کے تو وہاں نشے کا اڈا بنا لیا، ماؤں سے بیٹے چھیننے لگے ہو، عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو، سہاگ مارنے لگے ہو، بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو، نشہ بیچتے ہو درباروں اور مزاروں پہ، یہ تماشا لگ گیا۔ کیسے کروں یہ بات، پر کرنی پڑ رہی ہے، مجبوری ہے، یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا۔ بند کر دیں وہ دربار، ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے، وہ سجادہ نشین کا ڈیرا نہیں، وہ گند کا اڈا ہے، وہاں سے فیض نہیں مل رہا، امت کی تباہی ہو رہی ہے، بتا دو، پھیلا دو، اس کو اعتراض کرنا ہے کرو۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ضروری ہے، کسی پیر کی سجادگی ضروری، بولیے سجادگی ضروری، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی۔ نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے۔ بند کر دے وہ دربار اور مزار۔ بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے، اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے، اتنے ہم کمزور ہو گئے، کہتے ہیں جب اس کو چڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی ہے لفظ کہتے ہوئے؟ اب نشئی تجھے معرفت سکھائے گا؟ اب تو شرابی سے، بھنگی چرسی سے دین سیکھے گا؟ کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی، چڑھی ہوئی تھی، میں بات کر دی تو میرا کام بن گیا۔ اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے، تو اب نشیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا؟ سن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے، نشہ کر لے، اس کی تو 40 دن تک عبادت رب قبول نہیں فرماتا۔ تو کہتا چڑھی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی، تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے؟ حیا ہی نہیں کیا تو نے جملہ بولتے؟
یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے جاؤ اٹھا کے لے جاؤ. ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ والی طریقت چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں. ایک مزار ہے, مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائے یہاں بھی فاتحہ پڑھیں. میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ بشا کرتے پر اب سنا ہے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں. مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں. میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا. میں کہ ادھر ہٹ, وہ تو نشہ کرتا تھا اور تو جاتا تھا, تیری یہ کیسے طاقت ہوئی؟ تو نے مجھے مشورہ دے دیا, تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے؟ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا میں وہاں جاتا ہوں. بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں, کھری بات. تصوف وہ, دربار وہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی حدیث سکھائی جائے, باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا.